ایک مچھر نمرود بادشاہ کی ناک میں بھی گھس گیا جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعہ اسے کافی عرصہ تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیٹ سیریز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بادشاہ سے مکالمہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آگ سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم کی دعوت و تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری ربوبیت اور بادشاہت سے ہٹا دے گا جس سے میری حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے عقیدے کے بارے میں چند سوالات کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم باپ دادا کے دین سے کیوں مخالفت کر رہے ہو اور مجھے رب ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ اگر میرے علاوہ آپ کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کرواؤ۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 ہے۔ فرمان الہی ہے، کیا آپ نے اس شخص یعنی نمرود کے معاملے پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جبکہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر وہ کافی لاجواب ہو گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نمرود کے سامنے دو ایسے آدمیوں کو پیش کیا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس نے اس طرح یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی۔ نمرود کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں بلکہ ایک فضول عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا کیونکہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دلیل سے وہ عاجز آ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی وہ ہٹ دھری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہا اور ہدایت نہ پا سکا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا اور لوگوں میں خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء اس سے لے کر جاتے تھے تو وہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مکالمہ ہوا
تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں اور بیمار ہونے پر انہیں شفا دیا کرتے ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوروں میں کھانے پینے کی اشیاء لانی تھی ان میں مٹی بھر لی اور گھر میں رکھ کر خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ غلہ میں تبدیل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ جیسے ہی ان بوروں کے پاس گئی تو انہیں عمدہ قسم کے غلے سے بھرے ہوئے پایا۔ انہوں نے وہاں سے غلہ لے کر کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ نے جواب دیا، جو غلہ آپ لائے ہیں میں نے اسی سے ہی یہ کھانا تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مٹی کو غلے میں تبدیل کر دیا ہے۔ سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 79 سے 81۔ فرمان الہی ہے اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی اللہ مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ طلاق ہے، آیت نمبر 2 سے 3۔ اور جو شخص بھی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ نمرود بادشاہ کا انجام۔ نمرود ایک ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے اسے فرما بردار بندہ بن کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر اپنی بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتے نے یہی دعوت پیش کی، تینوں بار نمرود نے انکار کیا اور کہنے لگا، تم اپنے لشکر لے آؤ اور میں اپنے لشکر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنی فوجیوں کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کے فوجیوں کو اس طرح کاٹا کہ ان کے جسم پر صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ ایک مچھر نمرود بادشاہ کی ناک میں بھی گھس گیا جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعہ اسے کافی عرصہ تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو مچھر پھر کاٹنے لگتا۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔